افتخار عارف صاحب، یہ ایک ون وے کمیونیکیشن بھی نہیں تھی. اس میں ایسا بھی نہیں ہوا کہ ایک طرف سے پیغام آ رہا ہے اور دوسری طرف سے جو معاملات ہیں، جو کیفیت ہے وہ درگزر ہو رہی ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں رہی. سورۃ الضحیٰ اس کی عملی مثال ہے. یعنی کہا گیا کہ الم یجد کا یتیماً فآوا، جب مغموم تھے تو دل جوئی کے لیے پوری صورت آ گئی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کی طبیعت میں کس طرح سے اپنے پیار کرنے والے کو منانا ہے، کس طرح سے جن کو چاہتے ہیں انہیں لے کر چلنا ہے. اور یہ اس کی مثال کوئی اور نہیں، خدا دے رہا ہے اپنے محبوب کے ساتھ پیار کا اظہار کر کے. میں ایک بات آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو درجات ہیں اور جو ان کی روحانی منزلیں ہیں اور مرتبہ ہے، میری حیثیت نہیں کہ میں اس پہ گفتگو کروں. قرآن حکیم اس پر گواہ ہے اور حدیث کی کتابیں اس پر گواہ ہیں. بلا شبہ وہ عالم انسانیت کی عظیم ترین شخصیت ہیں. ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو ہماری نئی نسل ہے وہ ان کو ایک اور طریقے سے دیکھنا چاہتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ایک تاریخی شخصیت ہے. وہ اور پیغمبروں کی طرح ان کے اطراف روایتوں کا حالہ نہیں ہے، اور پیغمبروں کی طرح ان کے بارے میں مابعد الطبیعاتی مسائل اور وغیرہ وغیرہ پس منظر نہیں ہے. حضور ایک خاص قبیلے میں پیدا ہوئے، جیسے کہ آپ نے فرمایا مکے میں تشریف لائے، خانوادے میں تشریف لائے، ایک بنو ہاشم میں اور ایک ایسے گھرانے میں جس کو ایک امتیازی صورت حاصل تھی. اور پھر قرآن آیا تو قرآن اور اللہ کے رسول کی سیرت، یہ دونوں جو ہیں وہ تاریخی منزلیں ہیں. اور الہی سلسلہ ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور نبی اللہ کے رسول ہیں. ہدایت مسلسل ہے، ہدایت مسلسل ہے. دیکھیے قرآن حکیم میں تو 26 یا 23 جن کو بھی آپ میں تو جناب تشریف فرما ہے علماء وہ بتائیں گے، 26 ہے تعداد یا 23 ہے تعداد پیغمبروں کی. مگر اقوام عالم کی تو تعداد بہت بڑی ہے. ظاہر ہے کہ لاطینی امریکہ میں بھی پیغمبر آئے ہوں گے، افریقہ میں بھی پیغمبر آئے ہوں گے. ہم ان پیغمبروں کو جان رہے ہیں جو ایک خاص علاقے میں آئے، مگر ہدایت جو ہے وہ تو پروردگار عالم نے تمام علاقوں میں، تمام زمینوں پر بھیجی اور تمام زمانوں میں بھیجی. مگر یہ بات بالکل طے ہے کہ قرآن حکیم کا یہ واضح فیصلہ ہے، اللہ کے رسول تمام زمانوں کے لیے بھیجے گئے اور تمام زمینوں کے لیے بھیجے گئے. اور قرآن حکیم کا جو پیغام تھا اور اللہ کے رسول جس کی عملی تفسیر تھے. دیکھیے یہ جو واقعات جو ہیں، میں کسی اور طرف کا حوالہ نہیں دینا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی، انہوں نے دعوت ذی العشیرہ میں اپنا اعلان بعثت کیا، نبوت کا اعلان کیا. ان کا ایک خاندان تھا، صدیقہ طاہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے توثیق کی، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی توثیق کی، زید بن حارثہ نے ان کی توثیق کی، اور سب سے پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نماز پڑھی، خود انہوں نے یہ فرمایا ہے. اچھا، صحابہ کی اتنی بڑی تعداد ہے، حدیث کی اتنی کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں. بالکل اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے سامنے، تاریخ کے سامنے ہے. یہ کوئی کہانی افسانہ یا جیسے ایپک میں ہوتا ہے یا بعض جگہوں پر جو رزمیے ہیں اور مذہبی کتابوں میں جس طرح کی روایتیں ہیں. اور قرآن جو ہے اس کی ایک آتھینٹسٹی وہ، اور نبی کریم کی سیرت کی آتھینٹسٹی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جہاں اور اعزاز ہے اور قرآن حکیم کے دیگر اعزازات کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان کو ایگزونریٹ کیا. جو بعض ایسی باتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
بتائی جاتی تھیں، ان کی کہانیاں بتائی جاتی تھیں، اس سب کو انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں اس پہ ایک فلٹر بھی لگا